اسرائیل فلسطینیوں کا کیما بنانے میں مصروف ہے اور مسلم امہ خاموش ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہر گھر کے اندر، ہر ڈھابے پہ، مسجد میں، دکانوں پر، بازار میں، ویگنوں پر، ٹانگوں پر، رکشوں میں، ہر جگہ پر لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جی اس وقت ہماری حالت زار کیا ہے، تو فلسطین کا معاملہ جس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کارروائی کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہماری حالت زار کیا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو کم از کم الفاظ کی حد تک معاملات پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے سنبھالے۔ انہوں نے سخت قسم کا بیان دیا، اسرائیل کے اوپر سینکشنز کی بات کی ہے اور واضح اور توانا انداز میں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی ہے۔ اس میں معاملہ شہباز شریف کا بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا تو اس کو اسی قسم کا بیان دینا چاہیے تھا۔ کسی بھی مسلم ملک کا یا کسی بھی ایسے ملک کا جس کا ضمیر جاگا ہوا ہے، اس کا نمائندہ کسی بھی فورم کے اوپر ہوتا تو اس کو ایسا ہی بیان دینا چاہیے تھا۔ لیکن بہت اچھا ہے کہ پاکستان نے اپنی پالیسی واضح کر دی، کم از کم الفاظ کے حد تک تو ہم غصہ اتار رہے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی آپ کو آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر بات چیت کی، یہ جانتے ہوئے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بتدریج بہتری کی طرف جانے کے باوجود مسائل کا شکار ہے، اور سعودی عرب کا ماننا یہ ہے کہ ایران ان گروپس کی سرپرستی کرتا ہے جن گروپ سے سعودی عرب کا مسئلہ ہے اور بالواسطہ طور پر جنگ میں بھی ملوث ہے۔ سعودی عرب کے اندر حوثیز نے حملے بھی کیے ہیں اور حوثیز کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ اس بات چیت کا جو پس منظر ہے وہ ملاقات ہے جو سعودی عرب کے دفاع کے سربراہ اور ایران کی فوج کے سربراہ نے آپس میں کی ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب ٹرمپ نے طاقت اسیوم کی ہے اور ٹرمپ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، وہ یہ کہتا تو ہے کہ میں نے جنگ جلدی ختم کرنی ہے، لیکن جنگ جلدی ختم کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ اسرائیل کے مسلسل قبضے اور تباہی کا کوئی احتساب بھی اس کے سبب بنائے گی، یا فلسطینیوں کی تباہی کو ایک حقیقت جان کے اس کو کسی معاہدے کے اندر کنورٹ کر دے گی؟ تو ٹرمپ طاقت میں ہے اور اگلے 3 ماہ کے اندر یہ ٹرانزیشن ہو جانی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے جو پالیسی آئے گی بڑی واضح ہوگی۔ اسرائیل اس دوران اس معاملے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور مزید تباہی کر کے اپنے قبضے کو بڑھا کر واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب ہم نیگوشیٹ کریں گے تو ایسی پوزیشن سے کریں گے کہ کسی کو کوئی کنسیشن نہ مل پائے۔ اس پس منظر میں جب دنیا بھر کے اندر جو لابیز ہیں اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہیں، سعودی عرب کی طرف سے یہ انیشیٹو بڑا اہم ہے۔ اب سعودی عرب تمام تر اعتراضات کو بالائے طاق رکھ کر ایران کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف سعودی عرب میں نہیں، قطر کے اندر بھی، یو اے ای کے اندر، پاکستان جیسے ممالک میں تو یہ اویئرنیس بہت عرصے سے ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو ٹریٹ کیا ہے، جس طریقے سے ایران کے اندر آ کر اسرائیلیوں نے حملے کیے ہیں، جس طریقے سے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ جو ریاستیں اندرونی طور پر یا معاشی طور پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ان کے دفاع کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، ان ریاستوں کے ساتھ مشکل حالات میں دنیا کیا کرتی ہے، یہ بڑی ایک گہری سوچ ہے جس کا تعلق خام خواہ کے تنازعات کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ تنازعات تو جاری ہیں۔ یہ سوچ سعودی عرب کو، یو اے ای کو، قطر تو خیر بہت عرصہ پہلے سے، پاکستان جیسے ممالک کو، ملیشیا کو اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ کسی بھی ملک کے اوپر کسی بھی وقت کوئی بھی خطرہ آ سکتا ہے، اور اگر اس ملک نے اپنے حالات کو درست نہیں کیا، اپنے ارد گرد دوستوں کی ایک باڑ نہیں لگائی، تو دنیا، طاقتور دنیا، مغربی دنیا، لابیز سے چلنے والی دنیا اس کو تباہ کر دے گی۔ یہ وہ اہمیت ہے ان الفاظ کی، ان معاملات کی جو آپ کو بظاہر بے ضرر اور بے مقصد نظر آتے ہیں۔ اگر شہباز شریف نے کنڈیم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اگر سعودی فرما روا نے ملاقات کر دی تو کیا ہو گیا؟ اگر ان کی مسلح افواج کے سربراہان کی ملاقات ہوگی تو کیا ہو گیا؟ فلسطینیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسرائیل کا تو ہاتھ کسی نے نہیں روکا، وہ تو دھڑا دھڑ حملے کر رہا ہے اور اوپر سے دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ مزید حملے کرے گا۔ لیکن فائدہ ہوا۔ یہ احساس ہونا ممالک کو کہ ہمارے اندر کی طاقت ہماری اصل طاقت ہے، ہماری جو اہم سفارتی دوستیاں ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا تحفظ کا ایک ایلیمنٹ بن سکتی ہیں، یہ بڑا گہرا ہو گیا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے
اسرائیل کی قیادت کے مطابق وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں، لیکن تاریخ رقم جو ہے صرف ظالم ہی نہیں کرتا، مظلوم کی طرف سے بھی تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ احساس جو گہرا ہوتا جائے گا کہ ہم اکیلے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر الائنسز بنانی چاہیے، ہمیں اندرونی معاملات کو طے کرنا چاہیے، شاید مسلم ممالک کے اندر بالخصوص ایک بہت بڑے ریفارم کا باعث بنے۔ ہمیں بھی اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ آخر میں آ کے اگر آپ کے گھر کے اندر معاملات درست نہیں ہیں تو باہر آپ سفارتی طور پر جو مرضی کہتے رہیں، آپ کی طاقت وہ نہیں رہتی جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو ہماری اندرونی صورتحال، دہشت گردی کا معاملہ ہو، سیاسی مارا ماری کا معاملہ ہو، اہم ترین توجہ دلوانے والے پوائنٹس میں سے ایک ہے۔ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے۔ میں یہ بھی اصرار اس کے ساتھ اضافہ کر رہا ہوں کہ ہمیں سیاسی معاملات کو تدبر کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ یہ جو مارا ماری ہے، یہ ایک دوسرے کو جو تھپڑ رسید کرنے والی سیاست ہم کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف، یہ اس ملک کو اندرونی طور پر کسی جوگا نہیں چھوڑے گی، جس پنجابی میں کہتے ہیں، یہ بالکل نکڑے لگا دے گی۔ حکومت کا اگر خیال ہے کہ اس تمام بھونچال کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ ترقی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کا اگر خیال ہے کہ وہ خام خواہ کی منہ ماری اور تباہی کی سیاست کا پرچار کرتے ہوئے وہ طاقت میں آ جائیں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ حالات دیکھے، پاکستان کے ارد گرد بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہندوستان اپنے آپ کو مزید اسرٹ کرنا چاہے گا۔ ان حالات کے اندر ہمیں اندرونی معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مشرق وسطیٰ کے ممالک اسرائیل کی جارحیت کے پیش نظر اپنی بہت ساری پالیسیوں کو ریویو کر رہے ہیں۔